جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک شرمناک واقعے کے اوپر کہ جس پہ نہ صرف پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی میں سمجھتا ہوں بے عزتی ہوئی، بلکہ اس سے پاکستانی قوم کی میں سمجھتا ہوں بے عزتی ہوئی اور ہمیں ندامت اٹھانی پڑی۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکپر جو ہیں، کیپٹن جو ہیں سرفراز احمد صاحب، انہوں نے نہایت توہین آمیز طریقہ سے ایک اپنے ساتھی بیٹسمین جو ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو کچھ ایسے الفاظ ادا کیے کہ جو کہ تعصب کے زمرے میں آتے ہیں، جو کہ نسلی تعصب کو ہوا دیتے ہیں، اور شاید آپ نہیں جانتے، میں تھوڑا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ What's he saying there, Ramiz? Difficult really to translate that. It's a big long sentence, obviously. کیونکہ جو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم تھی وہ اچھا کھیلی، سپورٹس مین اسپرٹ ہونا چاہیے ہمارے درمیان میں، اور وہ جیتی بھی، اور نیکسٹ جو میچ تھا اس میں جس نے اچھا سکور کیا پہلے انٹرنیشنل میں وہی ان کے سامنے کریز پہ موجود تھے، اور انہوں نے جب اس نے شاٹ لگائی اور وہ باؤنڈری کی طرف جائی اور ان کا کیچ بھی مس ہوا، تو انہوں نے ایسے الفاظ ادا کیے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سر ندامت سے نیچے رکھتے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے کہا، اوے کالے، آج تیری ماں کہاں بیٹھی ہے؟ تو گھر سے کیا دعا پڑھوا کے آیا ہے کہ تیری لک بڑی مضبوط ہے، تیری آج قسمت بڑی اچھی ہے۔ اور جب وہ کمنٹیٹرز جو تھے انہوں نے کیمرے میں سے سنا تو انہوں نے رمیز راجہ صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے کیا الفاظ ادا کیے۔ رمیز راجہ جو بڑے سینئر اینکر ہیں، بہت میں سمجھتا ہوں لیجنڈ ہیں، کرکٹر ہیں، انہوں نے بھی ندامت کو ایسے پورا جملہ ادا نہ کرنا مناسب سمجھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تو بڑا قسمت والا ہے کہ تیری اچھی شاٹ لگی ہے، مگر جب انہوں نے کمنٹیٹرز نے دیکھا کہ نہیں، کچھ عجیب سا جملہ کہا گیا، تو جب تحقیق کی گئی تو وہ آئی سی سی کا جو اینٹی ریسسٹ کوڈ ہے اس کے اندر وہ ان کو سزا ہوئی اور 4 میچز پہ ان کی پابندی لگائی گئی۔ ناظرین، یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں آج کہ جو مہذب ادارے ہیں، جو مہذب ممالک ہیں، وہ کتنے زیادہ سینسٹیو ہیں، وہ کتنے زیادہ حساس ہیں کہ کسی کی بھی دل آزاری نہ کی جائے، وہ کتنے زیادہ قانون کا تحفظ کرتے ہیں۔ ایک شخص کی جو ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم کبھی ایسے الفاظ ادا کریں جس سے ایک شخص کی جو عزت ہے مجروح ہو، تو اس کے لیے پورا ادارہ کیا پورا ملک کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ مثال ہے کہ کرکٹ کی دنیا میں ہم دیکھتے رہے کہ میچ فکسنگ ہوتے رہے، دوسری چیزیں ہوتی رہی، مگر یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے ناظرین۔ یہ اس چیز کی عکاسی کر رہا ہے کہ ہم بذات قوم ان چیزوں کو ادا کرنے کے، ایسے الفاظ ادا کرنے کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ جب ہم ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ جس سے نہ صرف اس کی توہین ہو بلکہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے اگلا اور اس کا مذاق اڑایا جائے، تو ناظرین ایسے رویے ہمارے سامنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ بہت عرصہ سے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتا رہا ہوں، اور آج بھی میں اس واقعہ کے مطابق اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جو کرکٹ کی دنیا میں یہ ہوا اور جو اینٹی ریسس کوڈ کے اندر وہ آ گیا
सरफराज अहमद हमारे जो स्किपर हैं, तो इस तरह के तो बहुत तौहीन अमेज़ अल्फाज ना सिर्फ आवाम अदा करती है बल्कि हमारे तो अंदर पार्लियामेंट के अंदर भी अदा किए जाते हैं। और सबसे बड़ी मिसाल जिसके ऊपर बहुत चीज़ मैं कह चुका हूँ, बड़ी दफ़ा बात की, ख़ास तौर पे मसीहों के साथ एक जो लफ्ज़ जोड़ दिया गया है। मसीही मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, वो किसी के सामने भीख नहीं मांगते, मगर उनके साथ जो एक लफ्ज़ लगा दिया गया है चूड़े का, ये नहायत तौहीन अमेज़ है। मैंने 2014 में इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं आज, उनसे दरख्वास्त की कि KPK में PTI की गवर्नमेंट है तो वहाँ पर कोई ऐसी कानून साजी की जाए कि जिससे ये लफ्ज़ जो है उसके ऊपर कानून साजी, कोई भी ऐसा लफ्ज़ अपने जैसे दूसरे शहरी के लिए अदा ना कर सके। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये हर रोज़ मसीही और गैर मुस्लिम जो छोटे कारोबार करते हैं, छोटी मुलाजमतें करते हैं, वो इसका निशाना बनते हैं। वो छोटे हो या बड़े ओहदों पर हो, वो इसी लफ्ज़ के साथ जोड़े जाते हैं। क्या आज ये सोचने का मुकाम नहीं है कि एक महज़ब मुल्क ने, एक महज़ब जो है अदारा, उसने तो उस बात को इतना ज़्यादा महसूस किया कि उन्होंने एक एंटी रेसिस्ट कोड बना दिया हुआ है। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ है? तो मैं जब देख रहा था, मैंने देखना चाहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो एंटी रेसिस्ट के खिलाफ बात कर सके। तो मैंने देखा कि आर्टिकल 27 जो है वो कहता है कि सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज ओनली, और इसके ऊपर ये बात करूँगा, मगर मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला कि जिसमें कहा जाए कि भाई कोई भी किसी के रंग, नस्ल, मज़हब, कौमियत, रिहाइश के ऊपर कोई भी रेसिज्म ना करे, कोई भी ऐसे जुमले ना कसे, अगर हो तो वह कानून की गिरफ्त में आ सके। तो ये मिसिंग पार्ट है। अब हम बात करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। अफसोस की बात तो यह है कि 6 महीने होने को है मगर कोई लेजिस्लेशन पहली बात हो नहीं रही। वो अपना रोना रो रहे हैं, अपोजिशन वाले, गवर्नमेंट वाले अपना रोना रो रहे हैं, और इस तरह से लग ये रहा है कि जो टैक्स के पैसे हैं अवाम के, जो अवाम के वोटों का तकद्दुस है, वो पामाल हो रहा है पार्लियामेंट में, माजरत के साथ, क्योंकि एक इजलास आपको करोड़ों रुपए का पड़ता है। और अगर हम देख लें कि 6 महीने में कितने इजलास हुए, अगर मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट हमें यह भी बता दे कि आज तक कितने करोड़ लगा दिए गए असेंबली इजलासेस के लिए, वो सेनेट का हो, वो प्रोविंशियल असेंबली का हो, या नेशनल असेंबली का हो, और उसका आउटकम क्या हुआ। ये तो बात है जो हमारे हुकूमती नुमाइंदे हैं वो बता सकेंगे। अब हम चलते हैं कि आर्टिकल 27 क्या कह रहा है कि there should be no discrimination in the services। अच्छा, मज़े की बात यह है कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसी बहुत सारी क्लॉजेस हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो करते हैं कि डिफेंड करते हैं राइट्स को, मगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप जाके आज मेरे साथ देखिए कि KPK ने क्या डिस्क्रिमिनेशन की है सर्विसेज के हवाला से। आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सवाबी में एक स्टेटमेंट आई कि कोई भी जो मुस्लिम है वो जेनेटोरियल सर्विसेज या सफाई के काम में नहीं जा सकता। यानी कि जितने गैर मुस्लिम हैं और ख़ास तौर पर जितने मसीही हैं, सिर्फ और सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं सफाई के काम के लिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ना सिर्फ KPK ने बल्कि सिंध ने भी ऐड निकाला, उसमें साफ लिखा गया नाज़रीन
کہ صفائی کے کام کے لیے سویپرز کے لیے کوئی مسلمان جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتا، اور صرف غیر مسلم جو ہے وہ مجاز ہیں اس میں اپلائی کرنے کے لیے۔ اب میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میں آرٹیکل آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ no citizens otherwise qualified for appointment in the service of Pakistan shall be discriminated against in respect of any such appointment on the grounds only of race, religion, color, caste, sex, residence اور place of birth، کہ کوئی بھی ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکے گا آپ کے مذہب پر، آپ کی جنس کے لیے، آپ کی جو جگہ ہے پیدائش کی، آپ کی قومیت کے حوالے سے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو قانون بنا رہے ہیں لا میکرز وہی ان کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ اب ہم صرف پوچھنا یہ چاہتے ہیں گورنمنٹ سے بھی، اور جتنی میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ سندھ میں بیٹھی ہے، فیڈرل میں پی ٹی آئی ہے، کے پی کے میں پی ٹی آئی ہے، کسی حد تک بلوچستان میں پی ٹی آئی ہے، پنجاب میں پی ٹی آئی ہے، پوچھنا یہ ہے کہ کس کے پاس ہم جائیں کمپلین لے کر، کیونکہ آرٹیکل 27 کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ کیا مسیحی اور غیر مسلم ہی چھاپ لگی ہے ان کے اوپر کوئی صفائی کرنی ہے؟ کیا کسی اور پوزیشنز پہ آپ نے لکھا ہے کہ یہاں پر مسیحی بھی اپلائی کریں؟ اور جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم جی اوپن میرٹ کی بات کرتے ہیں، اوپن میرٹ نہیں ہے، نہیں ہے اوپن میرٹ۔ جو 5% کوٹا دیا گیا ہے وہ بھی جھوٹ ہے۔ جب ہم جاتے ہیں تو کوٹے میں بھی ہمارے بندے نہیں آتے، اور جب یہ رہ جاتا ہے اور نیچے والے جتنے سویپر کی جابز ہیں آپ سارے ان کو دیتے ہیں۔ کچھ شرم کریں، شرم کریں، کیونکہ آپ لوگ وائلیٹ کر رہے ہو، پھر کہتے ہیں کہ ہم حقوق برابر دے رہے ہیں۔ آپ کے تو کال آف فیل میں تضاد ہے، آپ کے تو جو قانون سازی کر رہے ہیں اور جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس میں کا تضاد ہے۔ کیا دینا ہے آپ نے؟ ہم آج مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس جو یہ پریکٹس ہو رہی ہے اس کو فل فول بند کریں، نہیں تو عدالتوں کے دروازے ہمارے لیے بھی کھلے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ عدالتوں سے ہمیں انصاف ملے گا۔ توہین بہت ہو چکی ہے اقلیتوں کی یہاں پر، صرف نعرے بازی میں صرف اس بات پہ نہ کیا کرے کہ ہم تو جب سارے حق دے رہے، آپ ہمیں ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں سروسز میں، آپ ریسزم کر رہے ہیں، آپ گندے جملے ان کے اوپر کس رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے۔ ہوش کے ناخن لیں، اپنی آنکھیں کھولیں۔ ہم جو بول رہے ہیں ہمیں بولنا کی ضرورت نہ پڑے کہ جب ہمارے رائٹس کا پروٹیکشن ہو، جب ہمیں عزت کے ساتھ پکارا جائے، جب ہمیں چوڑے کے الفاظ سے نہ بلایا جائے، جب ہمیں اچھی سوسائٹیز میں رہائش کا مواقع دیے جائیں، جب کچی آبادیوں میں ان کے پورے حقوق دیے جائیں، جب ہمارے قبرستان جو ہے وہ بھی اسی طرح صاف اور شفاف ہو جس طرح کہ آپ کے ہیں، جب ہمیں ساری جابز میں برابر کی اپرچونٹی دی جائے، اور یہ نہ کہا جائے کہ تم تو غیر مسلم ہو، تم تو اس پوزیشن کے لیے قابل ہی نہیں ہو، تم تو صرف صفائی کے لیے قابل ہو، اور ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ پڑھے لکھے اور دوسروں سب کو کہ یہ چوڑا ہے، اور میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا رہا ہوں کہ یہ اب کرتے ہیں۔ اور آج ہمیں دکھ ہوا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن نے جب یہ بات کی اور کو سزا ملی، تو ان کو بھی سزا دے جنہوں نے 70 سال سے ان کی تذلیل کی ہے، جنہوں نے 70 سال سے ان کو دبا کے رکھا ہے۔ اور آج ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آواز ایوان بالا تک بھی پہنچے گی، ہماری آواز ساری پولیٹیکل پارٹی تک پہنچے گی، ہماری آواز سول سوسائٹی تک پہنچے گی، ہماری آواز قانون کے محافظوں تک پہنچے گی، اور ہمیں برابر کے حقوق دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی اقلیتیں ہیں، اور بالخصوص مسیحی جو ہے پاکستان کے وفادار ترین لوگ ہیں، انہوں نے اپنا بیسٹ دیا ہے پاکستان، کیونکہ یہ ہماری دھرتی ماں ہے۔ ہم کہیں سے ہجرت کر کے نہیں آئے، ہم کہیں سے مہاجر اٹھ کے نہیں آئے، بلکہ ہم اسی مٹی کی پیداوار ہیں، اور ہم نے اسی مٹی کے اندر جانا ہے۔
اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں برابری کا حق دے, ہمیں جینے کا حق دے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں آپ ناراض ہوتے ہیں, ناراض نہ ہو, بلکہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ آواز ہماری سنی جائے گی اور اس پہ عمل درآمد ہوگا. پاکستان زندہ باد. یہ ہے وہ جگہ جہاں عام عوام کا جانا بھی منع ہے, پر جانا تو ہے, کیونکہ یہاں ہوتے ہیں ہماری قسمت کے فیصلے. بجٹ, قانون سازی, سپریم ڈیسیجنز, اور بعض فیصلوں پر تو ڈیسک بھی بجائے جاتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ دھرنا, احتجاج, پروٹوکول اینڈ واک آؤٹ. دس از ریڈ زون with Sajid Isaac.